یہ دیکھو باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں، لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے، سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا، لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا، کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہ تھے، اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا۔ امیر المومنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 1400 سال پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے تک لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے، مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبتناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 عیسوی کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ اردشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ۔ اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ زرتشت کی ہزار رحمت تخت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، شہنشاہ اردشیر کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ اردشیر نے گرج کر پوچھا۔ عالی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ قاصد نے کہا، ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہوں۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھیں مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کی پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔
مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا۔ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ اردشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، قارن کو بلاؤ۔ قارن بن قریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپاہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ قارن اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے درباریوں پر نگاہ ڈالی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ اردشیر قارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہے؟ مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے، قارن نے کہا۔ میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں؟ اردشیر نے کہا۔ ان میں ہمت ہی نہیں، بے پناہ جرت بھی ہے، قارن نے جواب دیا۔ وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شب خون مار مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی تھوڑی ہی رہی اور ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی۔ وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے، شہنشاہ اردشیر نے کہا۔ ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا، قارن نے جواب دیا، اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں دیانتداری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا توتی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لیں شہنشاہ فارس۔ ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر اس پر غالب آ گیا ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو، اردشیر نے کہا۔ اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ فوراً قارن، فوراً۔ قارن لمبے لمبے ڈگ بھرتا چل پڑا۔ ایرانیوں کا سالار قارن بن قریانس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے موقل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے موقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دی۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتشت کی لعنت ہو، قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر آ رہے ہو؟ سپاہ سالار ہرمز مارا گیا ہے، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوش جان بھی بھاگ گئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہیں۔ قارن بن قریانس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ قارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوش جان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ قارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، قارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ گئے ہو۔ کیا تم گنوار اور اجٹ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ قباز نے کہا، ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ قارن، انوش جان نے کہا، ہماری فوجی قیادت میں سب سے بڑی یہی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑ اور گنوار کہا ہے۔ ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ قارن نے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں؟ انوش جان نے کہا، ہم اپنے 10-10 12-12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگ نہیں سکیں، اس لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو پابندے سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دیں۔
हमारी सिपाह घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर शिकस्त खा गया। हमारे पास बातों का वक्त नहीं था। किबाज ने कहा, मुसलमान हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। उनके ताक़ुब में मुसन्ना बिन हारिसा 2000 नफरी की फौज के साथ आ रहे थे। मुसन्ना बिन हारिसा इस्लाम के वो शहदाई थे जिन्होंने ईरानियों के खिलाफ जमीन दोज जंगी कार्रवाइयां शुरू कर रखी थीं। उन्हीं की तरगीब पर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर ईरानियों के खिलाफ भेजा था। ईरानियों के ताक़ुब में जाना गैर मामूली तौर पर दलेराना इक़दाम था। ताक़ुब का मतलब ये था कि मुसलमान अपने मुस्तक़र से दूर हटते हटते ईरानियों के क़ल्ब में जा रहे थे, जहां उनका घेरे में आ जाना यकीनी था। लेकिन ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म था कि ईरानियों का ताक़ुब किया जाए। इस हुक्म के पीछे ईरानियों के खिलाफ वो नफरत भी थी जो मुसन्ना बिन हारिसा के दिल में भरी हुई थी। जंग सिलासिल खत्म हो गई और ईरानी भाग उठे तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनका लश्कर थक गया है। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिसा को बुलाया। इब्ने हारिसा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये भागते हुए फारसी जिंदा चले जाएं तो क्या तुम अपनी फतह को यकीनी समझोगे? खुदा की कसम वलीद के बेटे, मुसन्ना बिन हारिसा ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे सिर्फ हुक्म की जरूरत है, ये मेरा शिकार है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो जाओ 2000 सवार अपने साथ ले लो और ज्यादा से ज्यादा ईरानियों को पकड़ लाओ और जो मुकाबला करे उसे कत्ल कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे जांबाज थक गए हैं, लेकिन मैं शहनशाह फारस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जमीन के दूसरे सिरे तक उनका ताक़ुब करेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने 2000 सवार लिए और भागते हुए ईरानियों के पीछे चले गए। ईरानियों ने दूर से देख लिया कि उनका ताक़ुब हो रहा है तो वो बिखर गए। उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए कुर्ज और हथियार फेंक दिए। मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ताक़ुब का और ईरानियों को पकड़ने का काम दुश्वार हो गया था, क्योंकि ईरानी टोली टोली होकर बिखरे, फिर वो अकेले अकेले होकर भागने लगे। इसके मुताबिक मुसन्ना के सवार भी बिखर गए। मुसन्ना बिन हारिसा को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आगे एक कला आ गया था। ये कला हसनुल मिराह के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का कला था, इसलिए उसका नाम हसनुल मिराह था, यानी औरत का किला। मुसन्ना ने इस किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी इस किले में चले गए होंगे। किले से मज़ाहमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उनके साथ था। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने भाई से कहा, मुअन्ना, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताक़ुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया है? मुसन्ना भाई, मुअन्ना ने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूँ। मुसन्ना ने कहा, हाँ मुअन्ना, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। ये किला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मेरे बाप के बेटे, मुअन्ना ने कहा, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है, किला या मैं। अगर तू यहीं बंधा रहा तो भागते हुए फारसी बहुत दूर निकल जाएंगे। अगर मेरा दिमाग ठीक काम करता है तो मैं कुछ और सोचकर इधर आया हूँ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नबी हैं, कि उसने हमें खालिद बिन वलीद जैसा सिपाह सालार दिया है। मदीना की खिलाफत से जो उसे हुक्म मिला था वो उसने पूरा कर दिया है, लेकिन वो इस पर मुतमईन नहीं। वो फारस की शहनशाही की जड़ें उखाड़ फेंकने पर तुला हुआ है। वो मदाइन की ईंट से ईंट बजाने का अज़्म किए हुए है। अज़्म और चीज है मेरे भाई, मुअन्ना ने कहा। अज़्म को पूरा करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि वलीद का बेटा तीर की तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरे बाप के बेटे, तीर भी खता हो सकता है, जरा सी रुकावट उसे रोक भी सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खालिद को वहीं रुक जाना चाहिए जहां उसने फारसियों को शिकस्त दी है? मुसन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम एक बात भूल रहे हो। शहनशाह फारस को अपनी शहनशाही का गम है और हमें अपने अल्लाह की नाराजगी का डर है। उर्दशेर अपने तख्त ताज को बचाना चाहता है, लेकिन हम शाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बादशाहों की नहीं अकीदों की जंग है। हमारे लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि हम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। हमारा बिछौना ये रेत है और ये पत्थर है, हम तख्त के तलबगार नहीं। मैं समझ गया हूँ, मुअन्ना ने कहा। नहीं, मुसन्ना ने कहा, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे।
تم بھول رہے ہو کہ ہم ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگیں تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشیں گے۔ یہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنہ، مونا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جاؤ میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنہ نے اپنے بھائی مونا کو دے کر گئے۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ مونا نے اتنے سے سواروں ہی سے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں مونا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، مونا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں، اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ عورت نے کہا، یہ میرا قلعہ ہے، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ مونا نے کہا، خاتون، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہراول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ مونا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے، تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گے تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ قلعے کا دروازہ کھول دو۔ عورت کی تحکمانہ آواز سنائی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ مونا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا۔ 300-400 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ مونا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ مونا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ مونا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیواروں پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ مونا کے سوار قلعے میں پھیل گئے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے مونا سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ مونا نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعوں والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں، وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے ہیں۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون مونا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی، وہ شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مونا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ مونا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، مونا نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے، میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ مونا نے جواب دیا، ہاں، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں، وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مونا کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مونا تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانداروں نے مونا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔
कहीं भी उन्हें ईरानी ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। इस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्छियों वगैरह से मुसल्लह थे। इनमें मोन्ना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मोन्ना की मालिकन ने उन्हें लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। इस इलाके को अपनी इताअत में लेना जरूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मोन्ना ने इधर उधर देखा, वो औरत उसे नजर न आई। मोन्ना अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे कले से? औरत ने पूछा। नहीं, मोन्ना ने जवाब दिया। मेरे लिए शक रफा करना जरूरी था और अब ये पूछना जरूरी समझता हूँ कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? औरत ने कहा नहीं और सोचकर बोली, लेकिन तुम चले जाओ तो मुझे तकलीफ होगी। क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो? मोन्ना ने पूछा। या तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं। औरत ने जवाब दिया, मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मोन्ना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फर्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो। औरत ने कहा, फातेह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मोन्ना ने उसे गौर से देखा, सर से पांव तक देखा। उसे एक आवाज सुनाई दी, खुदा की कसम, मैंने कले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद जरूरत से ज्यादा होश में हूँ। मोन्ना ने कहा, तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं ये बात की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा कला अच्छा लग रहा है। क्या मेरा ये तोहफा कबूल करोगे? औरत ने कहा। ताकत से कला सर करने की बजाय मुझसे ये कला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? मोन्ना ने ज़ेरे लब कहा, मोहब्बत? फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया हो। कहने लगा, मोहब्बत का वक्त नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल कर लो। औरत ने कहा, मैंने कबूल किया। मैं इस मजहब पर जान भी दे दूंगी जिसके तुम पैरोकार हो। दो मौरखों तिबरी और इब्ने रुस्ता ने इस खातून का जिक्र तफसील से किया है, लेकिन दोनों की तहरीरों में इस खातून का नाम नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।